شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا لك میرے بندے تیرے نیک بچے نے جس کی تو تربیت اچھی کرتا رہا اس کی دعا کو آج ہم نے پہاڑ بنا کے تیرے نامہ اعمال میں شامل کر دیا. من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی ہیں: صدقہ جاریہ، علم اور نیک بچہ اور اس کی دعا. غور کیا جائے تو تینوں کے تینوں چیزیں علم ہی ہیں. نہ انسان صدقہ کرتا ہے جب تک صدقے کی فضیلت نہیں جانتا، اور فضیلت جاننا علم ہے. نہ کوئی نیک بچہ بن سکتا ہے جب تک علم نہ سیکھے. تینوں چیزیں اگر منتج ہوتی ہے تو علم پر. اس لیے اللہ ذو الجلال نے کتنا احسان کیا، اور میں سوچتا ہوں یہ بھی اللہ کا احسان ہے. آج سمجھ آتی ہے لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں سننے کے بعد کیا کریں. لوگ 10-10 لاکھ کا پیکج لیتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، جاتے وقت بھی ہار پہنتے ہیں، آتے وقت بھی ہار پہنتے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. بس سب احترام، اگر لاہور ایئرپورٹ سے باہر نکل کے ان سے حج کا طریقہ دوبارہ سے سن لے، نئی ٹکٹ ان کو انعام دی جا سکتی ہے. پورا طریقہ آپ کو سنانے کے قابل نہیں ہوں گے سارے لوگ، اللہ من رحم ربی. لیکن مالک کے فیصلے دیکھیے. جو علم کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں، رب تعالیٰ نے ان کو محروم نہیں کیا. رب تعالیٰ نے 3 انعام رکھے ہیں. تمہیں اللہ سب کو بیت اللہ تو لے جائے، لیکن اللہ کے فیصلوں پہ راضی بھی کر دے. میرے بندے گھر سے قدم پہلا باہر رکھو گے، تیرا قدم راستے پہ، سولنگ پہ، روڈ، سڑک پہ، کارپیٹ پہ نہیں آئے گا. ان الملائکۃ لتضع اجنحتها طالبا لطالب العلم رضا بما يطلب. میرے بندے تو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے پہلا قدم رکھے گا. تجھے پروٹوکول دینے کے لیے دنیا کے ہار کی ضرورت نہیں. تیرے لیے تو میں نورانی مخلوق کو حکم دیتا ہوں، ان کے لیے، ان کے پروٹوکول کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو. نظر تو آتا ہے کچا راستہ ہے، نظر تو آتا ہے کہ گرد پڑتی ہے، ساتھ خوشخبری سنا دی. تو مسجد پہنچتے وقت دانشگاہ، مراکز، یہ عقل و دانش کے اصل سلسلے جہاں انسان کی عقل پالش ہوتی ہے، انسان کی زندگی یونیک بنتی ہے، انسانوں کی گرومنگ ہوتی ہے اور انسانوں کی صلاحیتوں کو چارمنگ دی جاتی ہے. یہ گھر سے نکلیں، سارا دن باہر رہیں، شام کو واپس آئیں، ان کے جسم پہ، ان کے لباس پہ، ان کے بالوں پہ، ان کی جوتی پہ جو کچھ گرد پڑے گی، کل قیامت کو رب تعالیٰ اتنی کستوری عطا کر دیں گے. اور اگر اس کے اندر آداب آ جائے کہ صرف وضو کر لے گھر سے اور نیت کر لے کہ میں نے مسجد میں جا کے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے. 2 نیتیں. من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. میرے بندے پریشانی کی بات نہیں ہے. لوگوں کے حج کی داستانی سن کے دل تھوڑا نہ کیجئے. تم وضو کر کے گھر سے نکلو، مسجد کا رخ کر لو، غدا صبح صبح نکلنا، وضو کر کے چلے جانا، نیت کر لینا کہ دین کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے. جب واپس آؤ گے تو تمہیں اجر اتنا تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہوگا جتنا حاجی حج کرنے کے لیے احرام باندھ کے جاتا ہے
اور حج مکمل کر کے آتا ہے اتنا تمہیں گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات سمجھائی اس ضمن میں کہ جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، لوگ گھر سے نکلتے ہیں، جگہ دیکھی ہوتی ہے پھر بھی بھول جاتے ہیں، لیکن جنت کسی نے نہیں دیکھی، شوق دلایا ہے قرآن و حدیث نے۔ رب تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے، اللہ ذو جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے یہ بات صحابہ کو بیان کروائی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ تم گھر سے نکلو گے، کوئی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، کبھی بس نہیں ملے گی، کبھی پیدل چلنا پڑے گا، اور کبھی کوئی رکاوٹ، کبھی کوئی مصیبت۔ پریشان نہ ہونا، یہ دنیا کا راستہ تو تمہیں مشکل لگ رہا ہے، تم نے جنت کا راستہ اپنا آسان کر لیا ہے۔ اور اگر تم نے علم سیکھ لیا، اللہ کا انعام ہوتا ہی ان پہ ہے۔ آج کوئی شخص قسم اٹھا لے کہ وہ فلاں بڑا متقی ہے اور پرہیزگار ہے، خشیت والا ہے، اور اس نے علم نہ پڑھا ہو، یہ قسم اس کی جائز نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علم کے بغیر اللہ کی خشیت انسان کو نصیب ہو جائے، اس کے تصرفات میں نافرمانیاں ہوں گی، افراط و تفریط ہوگا۔ علم کے بغیر انسان اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا کام اللہ نے اگر رکھا ہے بس العلم، علم کو پھیلانا، نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ اللہ نے اس بات کا رکھا ہے۔ کون علم سیکھتا ہے، کون علم سکھاتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ کیسا بہترین ہے؟ دنیا کے اندر بادشاہ بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، کمانڈر بھی ہیں، سب محترم ہیں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار۔ تمہیں اگر رش کرنا ہے، تمہارے سینے میں سوچیں اگر مچلنی ہے تو اس بات پہ مچلتی نظر آئیں، میں کب قاری بن سکتا ہوں؟ اللہ مجھے اس جیسا قاری بنا جو قرآن کی دن رات تلاوت کرتا ہے۔ رش کرنا ہے، غبطہ کرنا ہے تو اس شخصیت کو دیکھ کر، اس کی زندگی کا مشن یہ صبح و شام قرآن پڑھ رہا ہے، یا اس شخص کو دیکھ کے انسان رش کرے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے ساتھ دل بھی دیا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے اور دیکھ کے دعا پڑھنی پڑتی ہے، یا اللہ ایسے مال سے ہمیں محروم رکھنا، اس سے انسان اپنی زندگی میں بھی خرچ نہ کرے۔ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، دنیا میں بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جن کو علماء کہتے ہیں۔ علم نہیں، خشیت نہیں آئے گی۔ یونیک انسان، رب تعالیٰ کے محبوب لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، اور علم بھی وہ جس سے اللہ کا خوف آتا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں آتا جب تین باتیں انسان کے پلے نہ بندھی ہوں، اخلاص، اور دوسری بات سنت کے مطابق زندگی، اور تیسری بات
رب تعالی کے فیصلے اور باتوں پہ جب تک یقین نہ ہو، یقین نہیں تو خشیت بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی گواہی دی ہے، خالق کو گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مالک الملک نے اپنے آپ کو گواہ بھی بنایا ہے اور فرشتوں کو بھی گواہ بنایا ہے، اور کل کائنات میں لوگ تو بہت زیادہ تھے، علم والوں کو گواہی میں شامل کر لیا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ ابن القیم فرماتے ہیں میرے رب کی شان اور فیصلے دیکھیے، اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ یا تو فرشتوں کی گواہی پیش کی ہے یا پوری کائنات سے صرف علماء کی گواہی لی ہے، باقی کسی کا نام ہی نہیں لیا۔ اس سے بڑی عظمت علم والوں کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اسے اپنی گواہی کے ساتھ بطور گواہ شامل کیا ہے، لیکن شرط یہ لگائی ہے قائما بالقسط، ان کی رائے عدل و انصاف کی ہو، ان کے مشورے عدل و انصاف کے ہوں، ان کی باتیں اور ان کے اعمال عدل و انصاف پر مبنی ہو، جھول نہ ہو، وہ کسی خون اور کسی نسبت کی وجہ سے ان کے معاملات میں جھول نہ آئے، کتاب و سنت کی بالادستی اور ان کے ہر کام میں کتاب و سنت کی چھاپ نظر آئے، ایسے علماء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ بطور گواہ پیش کیا۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے چنا، چنیدہ ہستیاں، اور ساتھ اپنے محبوب کی زبان سے ایک نوید سنا دی، لوگوں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ فرعون، قارون، حامان، نمرود، اس کا ورثہ، اس کا ترکہ، اس کی وراثت لینے والے بہت لوگ ہیں، لیکن انبیاء کے وارث اگر ہیں تو وہ علماء ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور یاد رکھنا انبیاء نے درم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی، انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، انہوں نے تو علم دیا ہے وراثت میں، جو علمی وراثت لے لیتا ہے اس نے پوری دنیا کی خیر و برکت اپنی جھولی اور دامن میں جمع کر لی۔ کیسی وراثت؟ آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگ آدم کا نام لیں گے، جانتے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوں گے۔ میرے صحابہ یاد رکھنا، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، جو اس علم کو لے لیتا ہے وہ مر بھی جائے گا، لیکن لوگوں کی زبانوں پہ ان کے نام زندہ رہیں گے۔ اور کیسے زندہ رہیں گے؟ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں کوئی آئے اور آ کے کہے دعا کر دو، ایک بندے کو 2 سے 3 4 لوگوں کی منتیں ہم کرتے ہیں، دعائیں کرو، یہ میرے اتنے پیارے بندے ہیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں، علم سکھانے والے ہیں، میں نے بھی فیصلہ کر دیا ہے۔ اپنے نبی کی زبان کو اللہ نے حرکت دی اور زبان سے کلمات ایسے مبارک نکلوائے، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملہ فی جحرها وفی روایت اخرى وحتی نینان البحر لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ۔ لوگوں، اللہ کی مخلوق یا آسمانی ہے یا زمینی ہے، 7 آسمانوں کی مخلوق اور 7 زمینوں کی مخلوق، 14 کے 14 طبق،
زمین کے اندر یا کوئی بری مخلوق ہے یا بحری مخلوق ہے. بری مخلوق کے اندر سب سے چھوٹی چیونٹی اور بحری مخلوق کے اندر مچھلیاں، 14 کے 14 طبق کو اللہ نے اس بات کا پابند بنا دیا ہے، مکلف بنا دیا ہے، ڈیوٹی لگا دی ہے، ذمہ داری لگا دی ہے. تم میری مخلوق ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے جہاں کھانا پینا ہے، باقی کام کرنے ہیں، میرے اس بندے کے لیے دعا بخشش کی بھی کرو، مغفرت کی بھی کرو، برکت کی بھی کرو. کس کی دعا؟ کس کو؟ جو دین کی بات سیکھتا اور سکھاتا ہے. 14 کے 14 طبق اس کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے خوشخبری دے دی. آج لوگ بیچارے نیکی کی خواہش تو کرتے ہیں لیکن ان کو صحیح راستہ دینے والا کوئی نہیں. ابھی ایسا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کی 9 تاریخ کو اللہ کے رسول پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول فوت ہوئے. کروڑوں روپے لوگ لگائیں گے، نیت نیک ہوگی لیکن کام نیکی کا نہیں ہوگا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کم من مرید للخیر لن یصیبہ. کتنے لوگ نیکی کی خواہش تو کرتے ہیں لیکن نیکی ان کی قسمت میں نہیں ہوتی کیونکہ راستہ غلط ہوتا ہے یا اخلاص نہیں ہوتا یا سنت کے مطابق عمل نہیں ہوتا. کروڑوں روپے لگاتے ہیں، یہ میرے باپ کے لیے اصحال ثواب ہے، یہ ماں کے لیے اصحال ثواب ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، میرا درجہ بڑھ جائے. لیکن اصحال ثواب کے صرف 7 طریقے شریعت نے بیان کیے ہیں. ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. بندہ مر جائے 7 اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے اس کو نیکیاں ثواب پہنچتا رہتا ہے. ان میں سب سے پہلا عمل جو ہے من علم علما ونشرا، جس نے علم سکھا دیا، اس کی نشر و اشاعت کا بندوبست کر دیا. یہ وہ انسان ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، قیامت کی دیواروں تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں ڈپازٹ ہوتی رہتی ہیں. بلکہ اس کا سکھایا ہوا ایک ایک حرف اللہ ذو الجلال صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں، ایک ایک حرف. اور سوچ لیجئے ایک عالم ربانی زندگی میں کتنے حرف بولتا ہے، خیر کی کتنی گفتگو کرتا ہے، ایک ایک حرف صدقہ جاریہ. او ترک مصحفا، اصحال ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پڑھتا تھا، فوت ہو گیا، گھر میں قرآن ہے، یا اس نے قرآن خرید کے مسجد میں رکھ دیا، قرآن خرید کے کسی مرکز میں رکھ دیا. جب تک وہ پڑھا جاتا ہے پڑھنے والے کو بھی پوری نیکیاں اور خرید کے دینے والے کو بھی. اللہ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی، اس کو بھی اتنی ہی نیکیاں ملیں گی. لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا. اللہ ذو الجلال دونوں کو نیکیاں پوری دیں گے اور دونوں کی نیکیوں میں کوئی بھی کمی نہیں کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بتانے والا اور نیکی کرنے والا دونوں کو آدھی آدھی کر دے. حدیث نے وضاحت کر دی ہے لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا. رب تعالی اس کو بھی پوری نیکی عطا کرتے ہیں اور اس کو بھی پوری نیکی عطا کرتے ہیں. تیسرا طریقہ او مسجدن بنا، کوئی مسجد بنا دے. او بیتا لابن السبیل بنا، مسافروں کے لیے گھر بنا دے، سرائے بنا دے. طلباء بھی مسافر ہوتے ہیں، کوئی جنگل بیابان میں رکنے کی جگہ بنا دے. او حفر بئرا او اجرا نہرا، پانی کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، پانی کا بندوبست کر دے، نہر کھدوا دے یا کنواں کھدوا دے، پانی ان تک پہنچا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب بھی پہنچتا رہے گا.
او ولدا صالحا ترکہ، اپنا نیک بچہ چھوڑا دنیا میں اور اللہ کے پاس چلا گیا، یہ نیک بچہ جو کچھ نیکی کے کام کرے گا اجر اس کے باپ کو پہنچتا رہے گا۔ او صدقہ اخرجہا فی صحتہ و حیاتہ، مرتے وقت تو ساری کہتے ہیں چلو یہ بھی صدقہ کر دو، یہ بھی صدقہ کر دو، صحت کی حالت میں جب ضرورت ہو مال کی اس وقت انسان اپنے مال سے صدقہ کرے، نہ جانے 1 روپے کا صدقہ بھی کل قیامت کو حدیث کے الفاظ کی روشنی میں من تصدق بعدل تمرہ، ایک کھجور کے برابر جو صدقہ کرتا ہے رب تعالی حتی تکون مثل الجبل، اس کو پہاڑ بنا کے اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے۔ تو ان 7 چیزوں پہ بھی اگر غور کیا جائے، علم ہے، مسجد بنانا ہے، مسافروں کا گھر بنانا ہے، نیک اولاد چھوڑنا ہے، قرآن مجید وراثت میں چھوڑنی ہے، پانی کا بندوبست کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، علم انسان نہ پڑھے، علم نہ سیکھے، یہ 7 چیزوں کی خبر ہی نہیں ملتی۔ علم ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو یہ آسان جنت کی راہیں بتاتا۔ اللہ عز الجلال ہم سب کو اس علم کو حاصل کرنے اور اس کو نعمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بس جی علم تو پڑھ لیا، ویلیو ہی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے ویلیو پڑھی نہیں ہوتی۔ ویلیو کیا ہے؟ یہ ویلیوز کو طے کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم ویلیوز طے کرتے ہیں جو کافروں کا طریقہ ہے، کس کے پاس جو اس وقت میجورٹی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قرآن کا مزاج یہ ہے کہ بندے تھوڑے ہی اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ دوسرا مزاج یہ ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، میرے پیغمبر اگر تو نے میجورٹی کی، کثرت کی پیروی کی تو تمہیں یہ صحیح راستے سے گمراہ کر دیں گے، اور قیامت کو بھی اللہ فیصلہ فرمائیں گے اخرج بعث النار، آدم تم آگ سے نکالو، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی دھوکے میں نہ پڑو، میری تو ویلیو ہی تو نہیں۔ قرآن پڑھنے والے سے بڑھ کے کس کی ویلیو ہو سکتی ہے؟ روایت پہ غور کیا جائے، اللہ کی راہ میں علم سیکھنے فی سبیل اللہ کا جہاں اطلاق ہوتا ہے، جہاد کے راستے میں نکلنے والے کی حدیث کہتی ہے گھوڑا ہے ریہ وشبعہ وروثہ، پانی جو گھوڑا پیتا ہے، کھانا جو کھاتا ہے، وروثہ، حتیٰ کہ جو گھوڑا بتقاضا جانور ہونے کے وہ خوراک جو کھائی، جو پانی پیا اور فضلات کو فارغ کرتا ہے، کہ حرمت کو نام اعمال میں یہ تینوں کا وزن کیا جائے گا، اللہ اس کو بھی نیکیاں ہی بنا دیں گے۔ اگر گھوڑے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، علم والا جو پانی پیتا ہے اور علم والا کہیں جاتا ہے، گاڑی پر گاڑی کا پیٹرول بھی خرچ کرتا ہے، یہ سارے کا سارا وزن جنت کے لیے ایک وزن بن رہا ہے، جتنا بھی کوئی بنا لے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ قیامت کو ویلیوز بتائیں گے، ہر شخص کانپتا نظر آئے گا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ما من نبی ولا ملک مقرب، کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، ابتدا میں سب پریشان ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے کھڑے زمین پہ گر جائیں گے، اور تمام انبیاء کی زبان پہ یہ لفظ ہوں گے یا ربی سلم سلم، یا اللہ آج ہمیں بچانا، آج ہمیں بچانا۔ اللہ یہ خوف دور فرمائیں گے۔ جہاں انبیاء سے خوف دور ہوگا، وہاں اہل قرآن سے بھی خوف دور ہوگا۔ رب تعالیٰ کے سامنے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا،
صفیں بنا کے ساری مخلوق کو پیش کیا جائے گا اور ساتھ اعلان ہو جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. میرے بندے دنیا میں تو تلاوت کرتا تھا، لوگ کہتے تھے لو یہ تو مسیطر ہی بن گیا ہے، اس نے تو ساری زندگی خراب ہی کر دی ہے. نہیں میرے بندے، آج تیری ویلیوز کو میں بتانا چاہتا ہوں. دنیا میں 200-400 لوگ سنتے تھے، آج پوری کائنات کے سامنے قرآن شروع کرو، لیکن قرآن وہاں تم بیٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، یہاں تمہیں قرآن بھی پڑھنا ہے اور جنت کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھنا ہے، اور قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، وہاں تیرا مقام ہوگا جہاں من الجنت والناس کی آیت کی تم تلاوت کرو گے. خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں، بختور ہیں یہ روشن چہرے جنہوں نے آج قرآن کو مکمل کیا ہے. اللہ ذو الجلال ان کے والدین کو کروڑہا رحمتوں سے نوازے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ نوازیں گے کیونکہ رب کے وعدے سچے ہیں. ایسا تاج پہنایا جائے گا والدین کو. آج اگر کسی کو تاج پہنا دیا جائے، 1000 بندہ بیٹھا ہو، سب کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے، اچھا اس پوری مجلس کا جو دولہا ہے یہ ہے، اس کی وجہ سے مجلس سجی ہے. حافظ قرآن کے والد اور والدہ کے سر پہ تاج ہوگا. اور لفظ کیا ہے سلسلہ صحیحہ کے غور کیجئے گا، لا تقوم لهم الدنیا، لا تقوم لهم الدنیا. دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کو بیچ کے بھی استاذ کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. بندہ ویسے پوچھے گا بینا کسینا اللہ کیوں ایسے تاج پہنائے گئے؟ شارحین لکھتے ہیں کہ شاید بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تہجد پڑھنے سے تاج زیادہ ملیں گے. بات یہ بھی ہے کہ درجہ تو ملے گا لیکن تاج حفظ کرنے والوں کو ملے گا. کچھ لوگ سوچیں کہ میں نے جہاد کیا، کچھ لوگ سوچیں کہ میں نے صدقہ کیا، کچھ لوگ سوچیں کہ میں نے بہت ساری نیکیاں کی، میں نے فلائی کام کیے، دنیا کے لیے بڑی آسائشیں کی. سارے کام نیکی کے ہیں، سارے ہی عظیم ہیں، لیکن یہ تاج صرف حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے. اللہ ذو الجلال ان طلباء کو عالم ربانی بنائے، والدین کے لیے اور اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور وہ اساتذہ جنہوں نے ان کو قرآن پڑھایا مولا کریم ان کے لیے توشہ آخرت بنائے. لیکن مہمانان گرامی اور عزیز طلباء میں چند باتیں آپ سے آج دل کی بھی کرنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلی دل سے نہیں تھی، توجہ دلانے کے لیے کلمات کا استعمال ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے نظریات یہ ہے کہ علم ویسے ہی مل جاتا ہے، علم مشقت کے بغیر نہیں ملتا. علم جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، کیونکہ جتنا مقام بڑا ہے اتنی ذمہ داری بڑی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آئیے جا سلف کا طریقہ دیکھیے انہوں نے علم کیسے سیکھا. آج اللہ نے ہم پہ تو احسان ہی بڑے کیے ہیں. لکھنے والا لکھتا ہے اور صحیح لکھتا ہے. اگر کیسو کسرا کو پتہ چل جاتا کہ اے سی بھی کوئی چیز ہوتا ہے، وہ تو غش کھا کے گر جائے گا کہ کس طرح مور کے پنکھ پکڑا کے وہ اپنے آپ کو ہوا دلواتے تھے. اس کو کیا پتا جس عیش میں آج ہم ہیں، کمرے میں بیٹھے اے سی چلایا اور بیٹھ کے پڑھ رہے. یہ تو کیسو کسرا کو بھی نصیب نہیں تھا. کس طرح 20-20 گھنٹے اپنے گھوڑوں کو مالش کرواتے. ان کو اگر پتا ہوتا کہ F-16 بھی ہوتے ہیں جو آواز اور ہوا سے بھی تیز اڑنے والے جہاز آگے ہیں، وہ تو مر جائیں، اس غم سے مر جائیں کہ ہمارے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ان کو کیا پتا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں امام شعبہ حکم بن عتیبہ کے پاس 8 مہینے رہے. خیال تھا کہ 1 سال رہ کے ساری حدیثیں پڑھ لوں گا، لیکن 8 مہینے کے بعد حالت یہاں تک پہنچ گئی
کہ ایک ایک کر کے اپنی چھت سے وہ شہتیر اور جس کے ساتھ چھت بنائی گئی تھی بیچتے رہے، یہاں تک کہ چھت ساری کی ساری بک گئی، اور پھر ان کو وہاں سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ چھت بیچ دی، علم پڑھنا ہے۔ آج میری جیب میں جب میں علم کے نکلتا ہوں، باپ کبھی 500 ڈالتا ہے، کبھی 1000 ڈالتا ہے، کبھی کہتا ہے بیٹا 5000 رکھ لو، کبھی ضرورت پڑ جائے گی۔ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے گھروں کی چھتیں بیچ کے پڑھا۔ راوی بیان کرتے ہیں امام ابن القاسم کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ایک وقت ایسا آیا، امام بنے ہیں لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کہا علم تو پڑھنا ہے لیکن شہتیر ہی رہ گئے ہیں میرے گھر کے، چلو پھر یہ بیچ دیتا ہوں اور علم حاصل کر لیتا ہوں۔ اپنی چھت کے شہتیر بیچ کے علم حاصل کیا۔ امام شعبہ فرماتے ہیں آج مجھے پتا چلا ہے کہ جنت اتنی مہنگی کیوں ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مال تو بچا نہیں تھا، میں نے پھر والدہ سے جا کے منت سماجت کی، میری ماں میں کل قیامت کو تیرے درجات کی بلندی کا باعث بنوں گا، یہ جو تیرے پاس تھال ہے جس میں چاول رکھ کے کھاتی ہو یہ مجھے دے دو، میں بیچ کے علم پورا کر لوں۔ میں نے 7 دینار کا تھال بیچا اور اپنا علم پورا کیا۔ میرے بیٹو آج اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، پھر بھی اگر ہم علم حاصل نہ کریں تو وہ کتنی ہمارے وقت کا ضیاع ہے اور ہماری بدقسمتی ہوگی۔ اور امام ابو حاتم الرازی کی روایت سنانے کے بعد تو آپ کو پریشانی نہ ہو جائے، لیکن سنانا اس لیے چاہتا ہوں کہ وہ دیکھو وہ کیسے تھے۔ امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں لوگوں، علم کے اندر مٹھاس تو بڑی ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ویسا وقت آ گیا کہ جیب میری خالی ہوگی درم و دینار سے، میں نے جو چادر یا اس دور کی ویسٹ کوٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، میں نے ایک ایک کر کے سوائے چادر اور قمیض کے باقی اپنا لباس بھی بیچ دیا، تب جا کے میں نے علم پورا کیا۔ 100 دن تک اخفش جو آج لغت کا امام نظر آتا ہے، کھانا نہیں کھایا، کچے شلغم کھا کے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھے اپنے استاد سے پڑھتا رہا ہے، ایسے نہیں امام بن گیا۔ محنت کی ہے، پرواہ نہیں کی کھانوں کی۔ آج مرچ زیادہ ہو جائے کہتے ہیں یہ مدرسے چلا ہی نہیں سکتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کام کیسے کرتے ہیں۔ نمک زیادہ ہو جائے، اصل میں دین سے متنفر کیا ہی انہوں نے، صحیح کھانا دے تو لوگ پڑھنے آئے۔ اپنے سلف کی باتیں کو پڑھی ہو تو پھر ہے۔ 13 دن تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ بصرہ کے اندر اپنے استاد آدم بن ابی ایاس کے پاس پڑھنے گئے ہیں، لیکن 13 دن میں پتے ہی کھائے ہیں، ایک دن بھی کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اور راوی کہتے ہیں كنا مع البخاري بالبصرة نكتب فقدناه اياما۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ہم بیٹھ کے حدیث پڑھتے، 1-2 دن امام بخاری آئے نہیں، گھر جا کے دیکھا کھانے کو بھی کچھ نہیں، نہ ڈھال پڑے ہیں جہاں رکے ہوئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ انہوں نے سوائے اپنی چادر کے سب کچھ بیچ دیا تھا۔ ہم نے لباس اس کو دیا کہ وہ کلاس میں آنے کے لائق ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا سوچ بنی ہے آج؟ اللہ نے ہمیں تو نعمتیں بڑی دی ہیں۔ میں اس بات پہ قسم بھی اٹھا سکتا ہوں، حانس نہیں ہوگا، رب تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کے شاید قابل نہیں تھے، لیکن اللہ کا یہ انعام اور فضل ہے۔ ہمارے اندر اتنی نیکی اور محنت کوشش نہیں ہے جتنے رب کے انعام اور عطایا ہم پہ ہیں۔ راوی کہتے ہیں ابو احمد نصر بن احمد السمرقندی، آج مجھے سمجھ آئی ہے، لا ينال هذا العلم الا من عطل دکانا وخرب بستانا وهجر اخوانا ومات اقرب اهله اليه فلم يشهد جنازته۔
علم ہمیشہ اس کو ہی ملا ہے جس نے اپنی دکان بھی خراب کی. علم کے ساتھ دکان نہیں چل سکتی. علم اس کو ہی ملا ہے جس نے باغ کو گھر لگایا لیکن پانی دینے کا وقت نہیں اسے ملتا. خرب بستان وہجر اخوانا. علم اس کو ملتا ہے جو اپنی یاریاں اور بیل پنے چھوڑتا ہے. یار بھی راضی رہے علم بھی آئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. علم تب آتا ہے، بعض ایسے مواقع آتے ہیں قریبی سے قریبی فوت ہو جاتا ہے اور انسان دین کے لیے نکلا ہوتا ہے وہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہو پاتا. اور آپ حیران ہوں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کی بات. ابو یوسف کا جب بیٹا فوت ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، قدر اللہ ما شاء فعل پڑھا. پڑوسی کو کہتے ہیں اللہ کی امانت تھی اللہ کے پاس چلی گئی. امام ابو حنیفہ کی کلاس کے فوت ہونے کی حسرت زندگی کی آخری سانسوں تک رہے گی. اس کو ذرا کفن دے دو، اس کو غسل دے دو، میں کلاس اٹینڈ کر لوں، میں واپسی آ کے اس کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا دفناؤں گا بھی. یہ دو کام تم کر لو میری کلاس نہ ضائع ہو جائے. عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں مصر میں ہم 7 مہینے رہے. 7 مہینوں میں ایک دن سالن استعمال نہیں کیا. کیوں؟ سارا دن علمی مجالس، رات کو بیٹھ کے لکھتے، وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ سالن پکائیں اور کھائیں. ایک دن کہتے ہیں ہم نے تینوں ساتھیوں نے بڑا مشورہ کیا کہ کبھی کچھ جسم کو بھی رات ہونی چاہیے. رستے میں مچھلی بک رہی تھی ہم نے خرید لی، کہا کہ آج رات بھون کے کھائیں گے. 7 مہینوں کے بعد علمی مجلس میں بیٹھے، زور ہو گئی، اثر ہو گئی، شام ہو گئی. شام کے بعد واپس آ کے لکھنے لگ گئے. نیند کا غلبہ ہوا، سو گئے. دوسرا دن، تیسرا دن، تیسرے دن کے بعد آخر ہمیں مجبور ہو کہ اس کو کچا ہی کھانا پڑا، پکا نہیں سکے. امام عبید بن یعیش فرماتے ہیں 30 سال تک مجھے اللہ نے اتنی علم کی تڑپ دی تھی، اور جہاں علم کی تڑپ دی تھی اللہ نے میری بہن اور میرے بھائیوں کو دین کی محبت بھی دی تھی. 30 سال ہو گئے میں نے اپنے ہاتھ سے لقمہ منہ میں ڈالا نہیں ہے. میں کہتا تھا وقت ضائع ہوگا مجھے پڑھنے دو. اللہ نے میری بہن کو ہمت دی، لقمے وہی میرے منہ میں ڈالتی تھی. میں سوچ رہا تھا یہ بیان کرتے کہ سب نے کہنا ہے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، باقی نہیں، آئندہ سے ہم بھی کھانا نہیں کھلائیں گے، بس گھر والے کھلائیں گے. یہ بات اکیلی سمجھ آئی. لیکن مقصود یہ ہے کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے. اور امام علوسی جو مفسر قرآن ہیں وہ کہا کرتے تھے انی لأتأسف علی الفوات فی الاکل والشراب. مجھے اس بات میں بھی افسوس ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت اور پانی پیتے وقت جو میرا وقت فوت ہو جاتا ہے یہ بھی میں علم سیکھنے میں لگا دیتا ہوں. امام اکرمہ جو آج بہت بڑے مفسر بنے، آج استاد سرزنش کر دے، تھوڑی سی تربیت کر دے. الضرب للصبیان کالماء فی البستان. بچوں کی سرزنش اس طرح ضروری ہے جس طرح باغ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی اتنا بھی نہیں ڈال دینا چاہیے کہ ڈوبا ہی آ جائے. اتنا ہی پانی ہونا چاہیے کہ بس درخت ہرا بھرا رہے. اس سرزنش کی ضرورت ہے. امام اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھے کڑیاں ڈال دی عبداللہ بن عباس نے، اور حدیث یاد آ گئی. اس وقت حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ حکم دیں گے ان کو کڑیاں لگاؤ جنت میں لے جاؤ. وہ روئیں گے ہم نہیں جنت جائیں گے کیونکہ ہمارے عمل نہیں. اللہ کہیں گے ہم نے جنت ہی تمہیں بھیجنا ہے. ان کو مسلسلین وہ کڑیاں ڈالے ہوئے جنت میں جائیں گے. عبداللہ بن عباس نے بھی اکرمہ کو کڑی لگائی اور سکھایا کیا؟ قرآن سکھایا اور سنت سکھائی. میں ویسے کبھی سوچتا ہوں یہ ہے نیت کی بات. یہاں اس مدرسے میں بھی ایک شخص آیا زندہ ہے اور آ کے کہتا ہے سنگل نہلا دیتا ہوں میرے بیٹے کو باندھ دو. میں نے کہا یار تیری مہربانی، سنت جو ہے عبداللہ بن عباس کی ہے لیکن ہم سے زندہ نہ کرواؤ. اگر تو آپ نے ویسے پرچہ کروانا ہے تو کروا دو، آپ سنگل مروا کے کیوں پرچہ کروانا چاہتے؟ اور وہ لے آیا، باندھ کے بیٹے کو اس نے
حفظ کروایا، وہ آگے تو نہیں پڑھ سکا، لیکن آپ اس کی آواز روزانہ نماز میں بھی سنتے ہیں اور درس میں بھی سنتے ہیں۔ یہ نیت کے خلوص کا ایک اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نو نو نو، یہ تو ظالم ہی بڑے ہیں، مارتے ہی بڑے ہیں۔ اللہ کرے کوئی ظالم نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا مارتا ہے تو اللہ اس کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ امام شعبہ بن حجاج اس لیے کہا کرتے تھے، میری زندگی کا خلاصہ سن لو میرے بھائیو، اذا رأیت المحبر فی بیت انسان فرحمہ، کسی گھر میں قلم دعا تمہیں نظر آئے تو سمجھ لو یہ علم والے یہاں رہتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی دعا ضرور کر دینا۔ وَإِن كَانَ فِي كُمِّكَ شَيْءٍ فَأَطْعِمْهُ، اور اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو نیکی کے لیے اس کو کھلا دینا، کہ میں تو کھا ہی رہا ہوں، یہ نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کی نیکی میں میں شریک ہو جاؤں۔ یہ امام شعبہ کہا کرتے تھے۔ آج اگر کہیں پڑھنے کے لیے خرچ کرنا پڑے، ہم کہتے ہیں نہیں، ڈپلوما ایسا ہونا چاہیے، وہاں فیس دینی چاہیے، کل کو بلا لگے۔ اچھی بات ہے، وہ بھی بری بات نہیں ہے، ڈپلومے کرنے چاہیے، لیکن تمام ڈپلومے سے پہلے قرآن و حدیث کا ڈپلوما کرنا چاہیے۔ امام خلف بن ہشام جو قراءت عشرہ میں قاری ہیں، جب قراءات پڑھ رہے تھے، نحو کا باب ایک مشکل ہو گیا جس سے قراءات کی فہم میں کمی آ رہی تھی، کہتے ہیں میں نے 80,000 درہم خرچ کیا، اور اس وقت میں فارغ ہوا جب میں نے ایک ایک لفظ کو اس میں جو ہے نحو کے اندر رسوخ حاصل کیا۔ 80,000 درہم صرف قرآن مجید کے اعراب کو اور اس کی قراءات کو درست کرنے کے لیے اس وقت جو ہے خلف بن ہشام نے خرچ کیا۔ آج اگر کہیں پڑھتے وقت انسان کو خرچ آ جائے تو کہتا ہے یہ بڑا نقصان ہوا ہے، پیسے ضائع ہو گئے۔ پیسے ضائع ہوتے ہیں تاش میں، اور پیسے ضائع ہوتے ہیں سگریٹ نوشی میں، پیسے ضائع ہوتے ہیں جوئے میں، دین میں بھی ضائع ہوئے، یہ تو سارے کا سارا صدقہ ہے۔ امام ابن المقری کہتے ہیں میں 70 مرحلے میں نے پیدل سفر کیا صرف ایک نسخہ حاصل کرنے کے لیے مفضل بن فضالہ کا، اور 70 کیا میں نے کو 300 میل سفر کیا، اس لیے کہ نسخہ میرے ہاتھ لگ جائے، اور اگر آپ نسخہ دیکھ لو تو کسی بندے کو دے دو ردی میں تو اس کے بدلے کوئی روٹی نہیں دے گا جیسی اس کی حالت تھی، لیکن علم کے شوق میں میں نے اتنا لمبا سفر کیا کہ کسی طریقے سے یہ کتاب مجھے مل جائے۔ آج ایک استاد سے دو استادوں سے پڑھ کے میرے بھائیوں میں اور آپ تھک جاتے ہیں۔ سلف کی باتیں سنی، محمد بن یونس کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں نے 1186 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے، اور میں سوچتا ہوں 1187 تو ہم نے آج تک عالم نہیں دیکھے، 1187۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کتبت عن 1080 نفسا، میں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، لیس فیہم الا صاحب حدیث، سارے محدثین تھے۔ وَلَسْتُ أَكْتُبْ إِلَّا عَمَّنْ قَالَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، لیکن میں نے جن سے علم حاصل کیا ہے وہ سارے کے سارے کہتے تھے کہ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ ایسے نیک اور صالح انسان تھے جن سے میں نے علم حاصل کیا۔ اور ابو داؤد الطیالسی کہتے ہیں یہ رب کا احسان ہے جس نے مجھے 1000 علماء سے سیکھنے کا موقع دیا۔ حماد بن اسامہ کہتے ہیں میں اس رب کا کیسے شکریہ ادا کروں، میرے اس ہاتھ نے 1,00,000 حدیث سے لکھی ہے۔ آج استاد کو 5 منٹ زیادہ لکھوا دے کہتے ہیں آج تو ہاتھ ہی توڑ گیا ہے۔ اور حماد بن اسامہ کہہ رہے کہ 1,00,000 حدیثیں میں نے ہاتھ سے لکھی ہیں۔ اور سلف کہا کرتے تھے جیسا کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ
کہتے ہیں جو بندہ 20,000 حدیثیں اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا اس کو صاحب حدیث کا لقب نہیں دینا چاہیے. 20,000 حدیثیں. اس لیے امام بخاری رات کو 20 مرتبہ اٹھتے. جب صحیح بخاری لکھ رہے تھے تو 20 مرتبہ رات کو اٹھتے اور صحیح بخاری کی حدیثوں کی ترتیب لگاتے. آج ایک مرتبہ لائٹ چلی جائے پورے مہینے کا شکوہ بن جاتا ہے لائٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے خاک پڑا نا. وہاں 20 مرتبہ رات کو اٹھتے اور دوبارہ چراغ جلاتے, پھر وضو کرتے, پھر 2 رکعتیں پڑھتے اور بیٹھ کے لکھنے لگ جاتے. 16 سال میں صحیح بخاری اسی طرح ترتیب دی ہے. اور لکھتے بھی اس وقت لائٹ و انرجی سیور کے نیچے نہیں. کنت اکتبہ فی اللیال المقمرہ, چاند کی روشنی میں بیٹھ کے لکھتے. امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں 20 سال میری عمر تھی, میں نے ایک سفر شروع کر دیا اور میں نے 45,000 کلومیٹر کے قریب پیدل سفر کیا ہے. 3 بر اعظم ابو زرع رازی نے پیدل سفر کر کے علم حاصل کیا ہے. 7 سال وہ اس طرح جاتے رہے ہیں. اور امام زہری کا نام آپ نے سنا ہے, کہتے ہیں 45 سال ہو گئے ہیں, میرے رب کا شکر ہے. کبھی میں حجاز جاتا ہوں, کبھی میں شام جاتا ہوں. حجاز اور شام کے درمیان 45 سال میں نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے پیدل ہی سفر کیا ہے. کہاں حجاز اور کہاں شام. یمن اور شام کا فاصلہ اگر دیکھا جائے 2000 کلومیٹر بنتا ہے. اور 45 سال ہو گئے ہیں میری آمد و رفت علم سیکھنے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے رہی ہے. یہاں رک کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے, بچے ہیں یہ تو نہیں ابھی اتنا کچھ کر سکتے. مراہق ہیں. مراہق کہتے ہیں جو 14 سال سے 20 سال کی عمر جس کی ہو, بڑے ہوں گے تو کر لیں گے. نہیں, یہ بہت بڑا امت کے اوپر ایک الزام ہے کہ بچے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا 1,00,000 لوگوں کے مسلمان ہونے کا بہانہ وہ بچہ بنا تھا جس کی عمر 10 سے 14 سال تھی. آپ کو یاد ہونا چاہیے 13 سال کے معاذ بن عمر بن جموع تھے اور 14 سال کے معوذ بن افرا تھے. ان دونوں بچوں نے ہی ابو جہل کی کھوپڑی اڑائی تھی. یہ بچے ہی تھے. آپ کو یاد ہونا چاہیے زید بن ثابت کی 13 سال عمر تھی. کاتبین وحی میں سر فہرست تھے اور 17 دنوں میں عبرانی اور سریانی ساری یاد کر لی اور ٹرانسلیٹر بن گئے, ترجمان بن گئے تھے. عمر 13 سال تھی. یاد ہونا چاہیے 15 سال ہی عمر تھی زبیر بن عوام کی جب پہلی مرتبہ انہوں نے تلوار لہرائی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرا اگر گن مین ہے تو زبیر بن عوام ہے. وہ عمر بن کلثوم 15 سال کے تھے, تغلب قبیلے کے سردار بنے, بوڑھے اس کے تحت تھے. اللہ نے عقل اور فراست اتنی دی تھی. اور راوی کہتے ہیں کہ اگر اسلام نہ آتا تو تغلب سارے قبیلوں کو کھا جاتا. کیا مطلب کہ اتنی ان کی جرت بہادری تھی, قبیلوں کے قبیلے اس کے تحت آنا شروع ہو گئے تھے. اسلام آیا تو اللہ نے پھر ان کو لڑائیوں سے بچا لیا. عبداللہ بن عباس تو 16 سال کے مفتی تھے. 65 سالہ صحابہ بیٹھے ہوتے اور فتویٰ عبداللہ بن عباس دیتے تھے. 16 سال کا مفتی. آج لوگ کہتے ہیں مرتے وقت میں وقت کروں گا زمین کو, بچ گیا پیسہ تو دے دوں گا مسجد کو, مدرسے کو, غریبوں کو. ارقم بن ابی ارقم کی 16 سال عمر تھی. کہا اللہ کے رسول میرا گھر جو ہے دین کی تعلیم کے لیے وقف ہے. یہ سوچ کیسے میری کہتے ہیں 14 سے 20 سال کے بچے کو سمجھ نہیں ہوتی. کام ہی کرنے کا یہ وقت ہے. جب انسان کی عمر 10 سے 20 سال ہوتی ہے یہ پیک کے سال ہوتے ہیں. ذہن جتنا بھی لگائے اللہ نے اس کے پیچھے خزانہ رکھا ہوتا ہے. وہ جو جوان تھے اصحاب کہف ان کی عمر 80 سال تھی اور ایک وقت گزرا ہے. اور آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں سے کیا فائدہ ہے, بوڑھے اکٹھے کرو, کوئی نوجوان کوئی ہو, کوئی شادی شدہ ان کی تعلیم و تربیت کرو. یہی چراغ جلے گی تو روشنی ہوگی. تاریخ گواہ ہے ہمیشہ مضبوط ہاتھوں نے ہی دین کو اٹھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 16 سال کے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے ڈھال بن گئے، ہاتھ چھلنی کروا لیا، سینے میں تیر کھا لیے، لیکن اللہ کے رسول تک تیر نہیں آنے دیا۔ عمر 16 سال ہی تھی ان کی۔ سعد بن ابی وقاص 17 سال کی عمر کے تھے جب تیر اندازی کرتے تھے، جس کو اللہ کے رسول کو کہنا پڑا، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے، تیر پھینکو، تیرا نشانہ بڑا اچھا ہے۔ اور مجلس شورا کے رکن ان کو بنایا گیا۔ عمر 17 سال ہی تھی، 60 سال کے نہیں تھے۔ امام مالک 17 سال کی عمر میں مدینے کے مفتی بن گئے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان اور سندھ کو فتح کر لیا۔ اسامہ بن زید کی 18 سال عمر تھی جب ابوبکر صدیق ان کی رعایا میں شامل تھے اور ان کو کمان دی گئی، کمانڈرنگ چیف بنائے گئے۔ اور عتاب بن اسید 18 سال کی عمر میں مکے کے گورنر تھے۔ عبد الرحمن ناصر نے 21 سال کی عمر میں اندلس کو فتح کیا، اور یورپ کے سارے پوپ آ کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ عمر 21 سال تھی عبد الرحمن ناصر کی۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، محمد الفاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے، اس کی عمر بھی اس وقت 22 سال تھی۔ اور آج جتنے پڑھنے والے ہیں سب کی عمر یہی ہے۔ بہادر بنو، ہمت کرو، جوان بنو، اور ایک ایک بات کو اس طرح مضبوط کرو۔ ابو بکر بن ابی یاس جب فوت ہونے لگے، بیٹا رونے لگ گیا۔ کہا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا بجنا آپ کے فراق سے کہ آپ فوت ہونے لگے ہیں۔ بیٹا ایک بات سن لو، میرے گھر میں برائی نہ کرنا۔ یہ کونا دیکھ رہے ہو، اس کونے میں بیٹھ کے میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ تو بیٹا رونے کی کیا بات ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 18,000 مرتبہ۔ امام ابن الجوزی کہتے ہیں 20,000 جلدوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، پھر اس کے بعد چھوڑ دی ہے گننا۔ 20,000 جلدیں۔ آج ایک صفحہ سبق سنا کے بچہ گھر جا کے جگڑتا ہے، قاری صاحب نے ایک آیت مجھے زیادہ دے دی تھی، میں کیا کرتا، کچا ہی ہونا تھا نا۔ لو جوانی ہے، ایک آیت زیادہ دے دی۔ اور پنجابی میں بات لوگ کہا کرتے ہیں، اس کا معنی بھی فائدہ دیتا ہے، کیڑی چڑھیے پیر پہ کھوڑے بچانا کہ نہیں۔ لو ایک آیت استاد نے زیادہ دے دی۔ ابن عطیہ محاربی کہتے ہیں میں نے بخاری کو 700 مرتبہ پڑھا ہے۔ آج ایک مرتبہ پڑھنے والے ختم ہو گئے۔ عطیہ المحاربی نے 700 مرتبہ پڑھا ہے۔ ابن طبان کہتے ہیں صرف دین کے مسائل کی فقہ حاصل کرنے کے لیے میں نے 1000 مرتبہ مدونہ کتاب پڑھی ہے، ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ۔ اور امام اسماعیل الحرانی نے 100 مرتبہ المقنع کتاب پڑھائی ہے، اور لوگ تیار کی جو فقہ کے امام بنے تھے۔ دور نہ جائیے، شیخ علی طنطاوی ابھی قریب ہی گزرے ہیں، کہتے ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں 62 سال ہو گئے ہیں، میری ہر روز کی ایوریج ہے میں 100 صفحہ پڑھتا ہوں، مجھے 62 سال ہو گیا، میں نے کسی دن بھی 100 صفحے سے کم کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ آپ 62 سال کے مہینے نکالیے، مہینوں کے دن نکالیے، اور ہر دن کا 100 صفحہ نکالیے، پتہ چل جائے گا کہ 62 سال میں صفحے کتنے بندہ پڑھ گیا۔ اور تفسیر حدائق ذات بہجہ جب استاد نے لکھی، شاگردوں نے اعتراض کیا آپ نے یہ کیا لکھ دیا؟ کہا بیٹا میں تو تفسیر لکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا لوگوں میں ہمت ختم ہو گئی ہے، تو میں نے پھر یہ 300 جلدوں میں صرف لکھ دیے۔ کتنی جلدوں میں؟ 300 جلدوں میں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اتنی موٹی کتاب ہے وہ کتاب النحو، بڑے مشکل قواعد ہیں، اتنی موٹی کتاب ہے، کیسے کام بنے گا؟ جوان ایسے نہیں ہوتے، ہمت باندھتے ہیں۔ اللہ ذل جلال نے ایسے بندے تیار کیے تھے۔ عبد القدیم عبد الرحمن جمانی جو ہیں، انہوں نے العباب نامی جو تمام فقہائے اربع کے اقوال کو جمع کرنے والی کتاب تھی، 800 مرتبہ پڑھائی۔ اور جمال الدین قاسمی بھی عجیب ہی انسان گزرے ہوں گے، 40 دن میں انہوں نے صحیح مسلم پڑھ لی، اور 21 دن میں ابن ماجہ پڑھ لی، اور 19 دن میں موطا پڑھ لی، اور تاریخ دمشق جو ہے وہ 10 دن میں پوری کر لی، اور جلدیں اس کی صرف 70 ہی ہیں۔
اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ موطا حفظ کرنے بیٹھے، استاد کو کہتے تھے میرا حافظہ بڑا کچا ہے، تو کہتے ہیں 9 دن میں بڑی مشکل میں نے موطا ساری یاد کر لی۔ کتنے دن میں؟ 9 دن میں۔ ہمیں 9 دن میں اپنے 9 باپ دادوں کے نام یاد نہیں ہوتے۔ کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اپنے باپ دادا پردادا کے 10 نام بتا سکتا ہے؟ یہ نام یاد کرنے والے ہیں۔ اور امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں عشاء کے وقت بیٹھتے اور صبح ہو جاتی اور امام احمد بن حنبل کے سامنے مذاکرہ ہی کرتا رہتا اور اس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے امام احمد بن حنبل کو۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا 10 لاکھ حدیثیں میں نے ان سے دور کیا ہوا ہے۔ اس سے پتا چلا عبداللہ بن مبارک کو بھی 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام احمد بن حنبل کو بھی 10 لاکھ تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے پاکستان میں 10,000 حدیثیں مجھے یاد ہیں؟ ایک بندہ دکھائے۔ ہمت ہے، علم ایسے نہیں یہاں پہنچا۔ اور حسن لؤلؤی کہتے ہیں لوگوں 40 سال گزر گئے، غبرت 40 عاما ما قلت ولا بت ولا اتكأت الا والكتاب موضوع على صدری۔ 40 سال گزر گئے، میں جب بھی سویا، میں جب بھی قیلولہ کرتا ہوں، جب بھی میں ٹیک لگاتا ہوں، علم کی اللہ نے محبت اتنی دی ہے کہ میرے سینے پہ کتاب ہوتی ہے اور مجھے نیند آتی ہے، مجھے ویسے نیند نہیں آتی۔ عبداللہ بن مبارک گھر بیٹھے یا ذکر کرتے یا نوافل پڑھتے یا کتاب پکڑ کے بیٹھتے، ساتھی کہتے تمہارا گھر دل کیسے لگتا ہے، تجھے وحشت نہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے ہو؟ تو کہتا ہے میں کیوں وحشت زدہ ہوں؟ کیسا کیوں؟ کہا میں اللہ کے رسول کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ تو بیٹھا ہوتا ہوں تو وحشت کیسے ہو؟ کہا وہ کیسے؟ کہا حدیثیں اور قرآن کیا ہے؟ جب تذکرے اللہ کے رسول کے ہیں اور اس کے صحابہ کے ہیں، اگر اس میں بھی انسان کا دل نہیں لگتا تو کہاں لگنا ہے؟ میری دعا ہے اللہ ذو الجلال ہم سب کو علم کی قدر اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں ہر روز، اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اللہ ایمان بھی زیادہ کر دے اور یقین بھی زیادہ کر دے اور دین کی سمجھ بھی زیادہ دے دے۔ رب زدنی علما کثرت سے پڑھا کریں، اور صبح کی نماز کے بعد دعا روزانہ آپ پڑھتے ہوں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ کثرت سے دعا پڑھا کریں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ بھی کثرت سے دعا پڑھا کریں کیونکہ علم فضل بھی ہے، علم رحمت بھی ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى، علم ہدایت بھی ہے، علم سے پاک دامنی بھی ملتی ہے، تقوی بھی ملتا ہے اور انسان کو امیری بھی ملتی ہے، اس لیے کثرت سے دعائیں کیا کریں۔ اللہ ذو الجلال ان بچوں کو دنیا کا بہترین عالم ربانی بنائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جن کے والدین زندہ ہیں ان کو دنیا میں بھی کروڑہ رحمتیں دیں اور آخرت میں بھی، اور جن کے والدین جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما اور جنت الفردوس میں اپنی اولادوں کے ساتھ جمع فرما۔ مولا کریم اساتذہ گرامی کے بھی درجات کو بلند فرما۔ الہ العالمین منتظمین اور انتظام و انسلام کرنے والوں کی بھی نیکیوں کو قبول فرما، تو شے آخرت بنا۔ جس طرح آج اللہ تیرے گھر میں جمع ہے تو جنت الفردوس میں سب کو جمع فرما۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔